اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد احمد رانا آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین اکرام، بات کریں گے محمد بن سلمان کے بارے میں اور عمران خان کے اوپر سائفر کے کون سے دفعات لگی ہوئی ہیں، اور پی ڈی ایم وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیسے آواز اٹھائی ہوئی ہے، اور نیب کے جو قانون میں ترمیم کی گئی ان کا کس کس کو فائدہ ہوا، سپریم کورٹ نے کیا ایکشن لیا، اور راولہ کورٹ سے ذمہ داروں نے الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کو کیا خط لکھا۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں محمد بن سلمان کی، جو پاکستان سنا تھا، بڑا شور مچا ہوا تھا کہ پاکستان آ رہے ہیں۔ جناب، ایسی جو حکومت ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، تو وہاں شہزادہ سلمان نہیں آ سکتے۔ ممکن ہے کہ یہ خبریں گردش کر رہی ہوں کہ وہ آ رہے ہیں، میری نظر میں شہزادہ سلمان صاحب وہ پاکستان نہیں آئیں گے جب تک کوئی بہتر سیٹ اپ پاکستان کے اندر نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستان اس ٹائم سمجھ لو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے یا پھر امریکہ کی غلامی ہو رہی ہے، کیونکہ عوام کی تو مانی نہیں جا رہی، قانون کی مانی نہیں جا رہی، چیف جسٹس کی مانی نہیں جا رہی، سپریم کورٹ بھی سمجھ لو کہ ایک قسم کا یرغمال بنا ہوا ہے۔ سرکاری ادارے وہ بالکل کام نہیں کر رہے۔ پاکستان کے حالات دن بہ دن وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو شہزادہ سلمان آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ تو اناؤنسمنٹ ان کو کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آ کے کوئی بھی باہر کا ملک کا کوئی وزیر آتا ہے یا وزیر اعظم آتا ہے تو ان کو کوئی اناؤنسمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو شہزادہ سلمان کے لیے فی الحال میری نظر میں کچھ نظر نہیں آ رہا جس سے وہ آئیں اور کچھ اناؤنسمنٹ کریں، کیونکہ زیادہ تر پاکستان کو وہ قرضہ دیتے ہیں، تو وہ نہیں آئیں گے میرے خیال میں۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو سائفر کا کیس ہے، وہ کیس میں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے سائفر چوری کیا۔ سائفر چوری کیا ہے تو بھائی سائفر تھا ہی نہیں تو چوری کیسے ہو گیا، اور یہ کیس عمران خان صاحب کے اوپر ڈالا ہوا تھی۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے پاس سائفر کی کاپی ہے، تو یہ چیز بھی غلط ہے، سائفر کی کاپی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس میں کچھ کلمات نکالے جا سکتے ہیں، لکھے جا سکتے ہیں، لیکن سائفر وہ ایوان کے علاوہ باہر نہیں آ سکتا، یا وزیر اعظم کو صرف دکھایا جا سکتا ہے، وہ بھی اپنے آفس میں، تو یہ سائفر بھی چوری نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک من گڑت الزام ہے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس ٹائم اندر ہیں، اور ابھی عمران خان صاحب کا 13 روزہ جوڈیشل ریمانڈ وہ دے دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں، بلکہ میں 2-3 ویلاگ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیں گے، کسی نہ کسی کیس میں ان کو اندر رکھیں گے۔ 200 سے زائد پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر کیس ہیں، اگر ایک سے ریلیف ملے گا تو دوسرے میں وہ پکڑ کے ان کو اندر کر دیں گے، دوسرے سے ریلیف ملے گا تو تیسرے میں اندر کر دیں گے، عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیں گے۔ تو وہی ہوا جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ عمران خان صاحب وہ اندر ہی ہیں، ابھی باہر آنے کے چانس ان کے کم ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ عوام وہ ایک بہت بڑا ملک کا طاقت کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ عوام کا دباؤ، انٹرنیشنل میڈیا کا دباؤ، تو وہ کسی صورت باہر آ جائیں تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ورنہ یہ عدالتیں پہلے بھی تھی، عمران خان صاحب پہلے بھی تھے کہ عدالتوں سے کوئی خاص ریلیف نہیں ملا۔ یہ بھی اگر ملا ہے تو یہ بھی سمجھیں کہ وکلا برادری کا بہت زیادہ دباؤ اور عوام کا بہت زیادہ دباؤ، جس کی وجہ سے عمران خان کو تھوڑا ریلیف ملا، لیکن کسی اور کیس میں یہی ججز وہ ان کو اندر کر دیں گے۔ جیسے ابھی 13 دن کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا، انہی ججوں نے لکھ کے دیا۔ لیکن ایک چیز اور کہ جب جوڈیشل ریمانڈ دیا جاتا ہے اس ٹائم ملزم وہ سامنے ہوتا ہے، جبکہ پیش کیا جاتا ہے عدالت میں، تو پیش کرنے کے علاوہ یہ جوڈیشل ریمانڈ نہیں دیا جاتا۔ لیکن یہ چیز ہوئی ایسے پاکستان میں، سمجھ لو کہ ایک نیا قانون یہ بھی۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم
وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی مل کے چل رہی تھی. ابھی جو ہے ان کا جو ہے راہیں جدا جدا ہو گئی ہیں کیونکہ نگران سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ الگ الگ ہو گئی ہے. زیادہ تر پی ڈی ایم جو مین ہے وہ تو لندن میں چلی گئی ہے. نون لیگ جو ہے اس ٹائم بہت زیادہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پیپل پارٹی کے خلاف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے ابھی وہ عوام کے ساتھ جو ہے بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم بھی احتجاج میں شریک ہیں. بھائی آپ کس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں؟ جب آپ لوگوں نے بجلی کے بلوں میں بہت زیادہ ٹیکسز لگائے، جب آپ آئی ایم ایف سے معاہدے کر رہے تھے تب اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں کیے تھے، تب پی ڈی ایم نے کیے تھے. آج وہی پی ڈی ایم جو ہے وہ عوام کے لیے کھڑی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے مہنگائی میں آپ کے ساتھ ہیں. بھائی سب سے زیادہ جو بیڑا غرق ہوا وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں ہوا. ابھی جو ہے نون لیگ کا جو رخ ہے توپوں کا وہ زیادہ تر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. اس سے پہلے مریم صاحبہ کے آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو ڈائریکٹ جنرلز کے نام لے کے بول رہی تھیں، ان کے خلاف بہت زیادہ بول رہی تھی. تو ابھی پھر سے وہی جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں انہوں نے اب توپوں کا رخ پھر سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر لیا ہے. جو پیپل پارٹی ہے اس کو جو ہے ابھی دراڑیں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے الیکشن کا بولا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، جبکہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو. تو یہ زرداری صاحب نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھائی ہم 90 دن کے اندر الیکشن چاہتے ہیں، 90 دن کے اوپر اگر گئے تو ہم احتجاج کریں گے، کوئی نیا لائحہ عمل جو ہے وہ اختیار کریں گے. تو اس وجہ سے جو ہے ابھی نون لیگ تو اپنی زبان کی وجہ سے جو ہے وہ پکڑ میں آ رہی ہے، اور جو پیپل پارٹی ہے یہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ اس ایک بیان دیا انہوں نے، یہ حقیقت ہے. ایسا ہونا چاہیے کہ ٹائم کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور یہ زرداری صاحب نے بالکل ٹھیک بیان دیا. لیکن ہمارے طاقتور حلقے جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ابھی فی الحال ٹائم ہے، جب تک کوئی ماحول بہتر نہیں بنا لیتے تو تب تک الیکشن نہ ہو. لیکن ماحول بہتر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، عوام اس کو پسند کرتی ہے. جب تک عمران خان صاحب جو ہے جیل سے رہا نہیں ہوں گے، جب تک وہ اپنا زمان پارک نہیں آگے بیٹھیں گے، تب تک حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور نہ ہی ہوں گے. چاہے عمران خان صاحب 3 مہینے مزید رہ جائیں تو اس 3 مہینے میں مزید حالات خراب ہوں گے، اور عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوگی، اور عوام جو ہے مزید جو ہے وہ شدت آ جائے گی اس کے اندر. ان کے احتجاج میں بجلی کے بلوں کی وجہ سے جیسے احتجاج کر رہے ہیں اس طریقے سے مزید شدت آتی جائے گی اس کے اندر. تو جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آتے تب تک جو ہے وہ حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. ہماری اکانومی جو ہے مسلسل گرتی جا رہی ہے. 300 سے اوپر جو ہے وہ ڈالر چلا گیا ہے، یہ مزید ڈالر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ جو پٹرول کی قیمتیں یہ مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو بجلی کی قیمتیں یہ مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس میں کوئی چانس نہیں ہے، نہ تو بجلی کے ریٹ کم ہونے میں، نہ ٹیکس کم ہونے میں، نہ ہی پٹرول کے ریٹ کم ہونے کے کوئی چانس ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے؟ اور یہ چیزیں جو ہے یہ آئی ایم ایف کے بس میں ہے، یہ جو ہماری نگراں سیٹ اپ ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی بس کی بات ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے. کیونکہ آئی ایم ایف جب تک نہیں اس چیز پہ ایگری ہوگا تب تک جو ہے مہنگائی کنٹرول سے باہر ہوتی جائے گی. اور آئی ایم ایف سے پاکستان نے قرضہ لیا ہوا ہے، یہ اس میں ایگریمنٹ میں ہے کہ ہم ان چیزوں پہ ٹیکسز بڑھائیں گے تب آپ کو قرضہ دیں گے. تو یہ قرضہ لے چکے ہیں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر چکے ہیں. میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں ہی بول چکا ہوں کہ یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں اس کا کوئی حل نہیں نکلنے والا. آپ بہت زیادہ جو ہے حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے تو نگراں سیٹ اپ جو ہے نا جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو نیب کے کچھ قوانین میں ترمیم کی تھی اس کا چیف جسٹس نے ایکشن لیا. میں نے یہ بھی بولا تھا کہ عمر عطا بندیال جاتے جاتے کوئی نہ کوئی ایسا کھڑاک ضرور کر کے جائیں گے
تو یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ آرٹیکل 6 میں جو ہے یہ نیب جو ہے یہ تو اندر 100% ہے، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بھی ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنے جا رہا ہے۔ ابھی ایک دفعہ تو جو ہے عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں یہ صفایا کر کے جائیں گے، کیونکہ چند دن رہ گئے عمر عطا بندیال صاحب کے جانے میں، انہوں نے کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لینا ہے۔ اس سے پہلے جو الیکشن کی اناؤنسمنٹ کی تھی عمر عطا بندیال صاحب اس چیز پہ ڈٹے رہے، اور اس چیز کا بھی کوئی نہ کوئی جواب جو ہے یہ حکومت جو گزری ہوئی ہے ان کو ملنا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی جواب دینا ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب نے قانون لا قانونیت جب تک پاکستان کے اندر رہے گی تب تک پاکستان جو ہے خوشحال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عمر عطا بندیال صاحب بھی ایک کھڑا کر کے جائیں گے، یہ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ راولہ کوٹ میں جو ذمہ دار ہیں انہوں نے جو ہے الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کو لکھا ہے کہ بھائی اگر آپ میٹر کا بھی جو ہے ہم سے بل لیتے ہیں جبکہ وہ ہماری ملکیت ہوتی ہے، اس کا بھی آپ رینٹ لیتے ہیں، تو جو ہماری زمینوں میں کھمبے لگے ہوئے ہیں وہ پھر ہمارا بھی حق ہے کہ اس کے کھمبوں کا جو رینٹ ہے وہ بھی ہمیں دیا جائے، جو بجلی کی تاریں بچھائی ہیں ہماری زمینوں میں وہ بھی ہمیں جو ہے اس کا رینٹ دیا جائے۔ آپ لوگوں کو 1 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے، 1 مہینے کے اندر اگر آپ یہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کرتے، ہمیں کرایہ نہیں دیتے، تو آپ اپنے کھمبے اپنے ٹرانسفارمر جو ہیں وہ اتار کے لے جائیں، ہم اکھاڑ کے پھینک دیں گے۔ یہ حکومت کے سامنے جو ہے عوام کا رد عمل مزید اختیار جو ہے کرتا جا رہا ہے، مزید تیزی آتی جا رہی ہے۔ تو جیسے راولہ کورٹ نے لکھا ہے اس طریقے سے یہ آنے والے دنوں میں اور بھی اپلیکیشن جو ہے ملک بھر سے آتی ہوئی نظر آئیں گی، اسی طریقے کی ہوں گی، اسی طرز کی ہوں گی۔ تو یہ جو ہے ملک کے حالات مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں تقریباً ہر ویلاگ میں آنے والے وقت کا بتا رہا ہوتا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، اس کا حل کیا نکلے گا۔ تو جو ہے یہ جو ہے جیسے راولہ کوٹ کے ذمہ داروں نے بولا، یہ آپ کو مختلف شہروں سے اسی طرز کی اپلیکیشنز بھی نظر آئیں گی۔ ممکن ہے کہ وہ بولیں کہ ہمیں ٹرانسفر جو ہے وہ اتار کے لے جاؤ، یا بجلی کی تاریں خود کاٹ کے لپیٹ دیں کہ بھئی ہمیں آپ کی بجلی نہیں چاہیے۔ جب ایسا ہوگا بجلی استعمال نہیں کرے گی عوام، تو مزید جو ہے وہ مہنگائی کا بوجھ بڑھے گا۔ جیسے انہوں نے ابھی کچھ نگراں سیٹ اپ نے جو ہے کاکڑ صاحب نے بولا کہ بھائی جو سولر پلیٹ آ رہی ہیں اس کی وجہ سے جو ہے بجلی کی کھپت کم ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ٹیکس لگانے پڑ رہے ہیں۔ تو ابھی بھی اب موسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اگر آپ کا بجلی کا شارٹ فال پورا ہوتا تو آپ کی لوڈ شیڈنگ ہوتی نہیں۔ یہ آپ کا بیان جو ہے یہ بے بنیاد ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ سولر پلیٹ جو ہے عوام اپنے پیسے سے لگا رہی ہے اور اس میں حکومت کے کوئی چارجز نہیں ہے، حکومت کا کوئی ریلیف نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں وہ بھی بے بنیاد ہیں، وہ بھی حق نہیں ہے حکومت کو لگانے کا ٹیکسز، کیونکہ عوام کو کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی ریلیف نہیں مل رہا۔ عوام سراپا احتجاج ہے۔ پاکستان کی بہتری کے لیے میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہتا ہوں، میں نگراں سیٹ اپ سے بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے اب قدم نہیں اٹھائے جائیں گے تو حالات خراب ہوں گے۔ یہ بہت ڈیپلی، بہت گہرائی سے یہ چیزیں سوچنی پڑ جائیں گی کہ عوام کو جب تک ریلیف نہیں ملے گا تب تک جو ہے ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ ایک اور چیز کہ جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آتے تب تک آپ کی اکانومی جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ بھی آپ کی اکانومی گرتی جائے گی، کیونکہ یہ احتجاج عمران خان صاحب کے نکلنے تک یہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ میرا شارٹ کچھ باتیں تھی جو میں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، یہ میں نے کی۔ اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اپنے فیس بک یا دوسرے اکاؤنٹ میں جو ہے ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔